جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کی قسم یہ آنسو گر گئے، میرے حصے کی نوکری ہو گئی ہے۔ میں تبرکن ایک جملہ زبان حال کا، ممبر کے خلاف میں آتا ہے، کوئی رئی کے دانے برابر بھی ٹارگٹ اپنے اندر نہیں ہے۔ مولا کی قسم وہ بتی اپنے اندر سے مار دی ہے، وہ چیزیں بالائے طاق ہیں۔ یہ میری مخدومہ کی خیرات ہے، کسی کے کاسے میں کتنی، کسی کے کاسے میں کتنی، وہ خالی کسی کو بھی نہیں بھیجتے، ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق لے جاتا ہے۔ مرزا صاحب میں ایک آنسو صرف اور چاہ رہا ہوں، یہی سلام کر رہا ہوں، بس میرے مولا راضی ہو جائیں۔ نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، سیاہ رنگ کے کم تعداد میں چند خیمے، ان خیموں کے باہر ایک ضعیف جو قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچھی، اس کے اصغر کا تیر، اس کے عباس کے بازو، حبیب جیسے دوست کی جدائی، پتہ نہیں کتنی قیامتیں چل رہی تھیں۔ یا ایک اور مرزا صاحب قیامت ٹوٹی، صابر بھائی کسی نے اس غریب کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ مدینے سے تیری صغرا کا قاصد آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ایک آنسو، علی کلال اٹھ مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد۔ یہ میرے مولا کے پنجابی جو مدد خان ہیں، ان میں تو مصائب کی خیرات کی ایک اور ہوتی ہے، نسبتاً اردو پڑھنے والوں میں مصائب کم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کوئی یہ 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے، میں کوشش کروں گا کہ 1.5 منٹ کے بعد میری یہی کوشش ہے کہ میں ممبر پہ نہ ہوں۔ اب ایک باپ سے میری بات ہے، جسے اللہ نے کم از کم بھلے ایک دن کی بھی بیٹی جیسی رحمت مرزا صاحب کی، پتہ چلا غریب کربلا نے سوچا میں تو وطن پہ ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ کے آیا۔ اب تڑپ کے اٹھے اور قاصد کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں قاصد میری صغرا خیریت سے تو تھی، اور قاصد میری بیٹی خیریت سے تو تھی۔ قاصد نے کہا مولا یہ نہیں جانتا، وہ خط دیا مولا یہ میں لے آیا، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا۔ قبلہ لیا کہ سب تاریخ کہتی ہے خط لیا، حسین بادشاہ اپنے خیمے میں آئے اور ایک صدا بلند کی مدینے سے میری بیٹی کا خط آیا ہے، ہر بیوی میرے خیمے میں جلد سے جلد پہنچے، میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمے میں اکٹھا ہو گئیں، سب سے آگے شام کی قیدن تھی۔ اب نواب کربلا کے ہاتھوں پہ خط آیا، میرے مولا نے پہلے خط کو چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر خط کو کھولا۔ تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا، آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے وہ بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ تاریخ کہتی ہے جب آنسو شروع ہوئے اور لفظ نہیں پڑھے تو شام کی قیدن نے اپنی چادر کا واسطہ دیا، بھیا مجھے بتا میری صغرا نے کیا لکھا ہے۔ عزت حسین کی عجیب فکریں تاریخ کے، تاریخ کہتی ہے جملے سننے کے بعد قبلہ شام کی قیدن کو غش آ گیا، پتہ نہیں ایک بھائی کیسے برداشت کرے، ایک باپ ان مصروں کو جملوں کو کیسے لے۔ بھیا میری صغرا نے کیا لکھا ہے۔ غریب کربلا کا بھائی اصغر ایک ہاتھ کمر پہ آیا اور رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ اگر حکم کیا تو سنو، خط میں سب سے پہلے میری بیٹی نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ، بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، او بابا تیری صغرا کو دکھائی نہیں دیتا، بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، او بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی۔ صابر فراسر جامی بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھل کے رونے نہیں دیتا، بابا میری غربت کا واسطہ مجھے بڑیاں سونی ہنجو، اور بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا، بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں، میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں، میری ماؤں کے حال کیسے ہیں۔ 3 صفحات کا خط ہے، میں آخری 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، غریب کربلا کا ہاتھ کمر پہ ہے، رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ اتنا بڑا واسطہ دیا، پھر سنو اب خط کے آخر میں میری صغرا نے لکھا ہے بابا مجھے چاہے کچھ بتائیں چاہے کچھ نہ بتائیں لیکن میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، او بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ کا